بانٹ رہے ہیں کہ دیکھو نہ در حسین سے کل کوئی خالی ہاتھ جاتا تھا، نہ در حسین سے آج کوئی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ ہم اس لیے نہیں بانٹ رہے ہیں تبرک کہ ہم تبرک کے لیے مجلس کر رہے ہیں، ہم بیان کے لیے مجلس کر رہے ہیں، ہم اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مجلس کر رہے ہیں۔ اچھا ایک اور موضوع اس طریقے کا ہے، بھائی برادر بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے وہ سوسائٹیاں کہ جن کے یہاں کافر زیادہ موجود ہیں اور کوئی ایک شیعہ رہنے والا ہے، تو اگر وہ مجلسوں میں جاتا ہے ایام محرم میں، ایام غم میں، تو وہ دیکھتا ہے جہاں مجلس جاتا ہے کہ سب کے گھروں کے چھتوں پر ایک پرچم لگا ہوا ہے جس پر یا حسین لکھا ہوا ہے اور وہ الگ ہی شان سے لہرا رہا ہے۔ تو ہندوستان میں لوگ اگر ایسی سوسائٹیز میں رہتے ہیں کہ جہاں ایک ہی شیعہ ہے اور زیادہ کافر ہیں، تو وہ پرچم لگانے کو اوائڈ کرتے ہیں۔ بڑے بھائی میری تائید کریں گے، اوائڈ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پرچم لگائیں تاکہ پتہ چلے یہ بھی ایک حسینی کا گھر ہے۔ میں کہتا ہوں پرچم لگائیں، ارے جب کافر کفر کا پرچم لگاتے ہوئے نہیں شرما رہا ہے تو ہم حسینی ہوتے ہوئے حسین کا پرچم لگاتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ کہ بھائی جب کافر کفر کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میادان ارضہ، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ المہدیہ۔ صلوات وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 10 سے 15 منٹ میں گفتگو کو تمام کروں گا۔ حدیث اس طرح سے ہے رسول کی کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو مولائے کائنات کے ذکر کے ذریعے سے۔ تو جیسے کہ رسول کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ صحابی ان کے پاس جب آ کر بیٹھا کرتے تھے تو طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ تو بات کو اس طریقے سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جو حدیث پڑھی ہے اپنے موضوع پر قائم رہوں۔ تو سوال میں ایک سوال اس طرح کرتا ہے ایک صحابی کہ چلیے آپ نے یہ حدیث فرما دی کہ ہم اپنی مجلسوں کو زینت دیں، کیوں مجلس صرف اس مجلس کو نہیں کہتے، کسی بھی بیٹھک کو مجلس ہی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے فرما دیا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، کہ ہم جاگ رہے ہیں تو علی کا ذکر کر رہے ہیں، علی کے زمانے میں علی کو دیکھ رہے ہیں عبادت ہو رہی ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں عبادت ہو رہی ہے۔ رسول یہ بتائیے ہم سو گئے، اب نہ ہماری آنکھ کھلی ہے نہ ہم ذکر کر پا رہے ہیں، یا یہ ہو کہ زمانہ گزر جائے مولا کائنات کا، اب علی موجود نہیں ہے نہ ہم دیکھ پا رہے ہیں، تو ہم کیسے عبادت کریں گے؟ رسول نے فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت سینے میں اتار لو گے، سوتے رہو گے تب بھی عبادت ہوتی رہے گی، جاگتے رہو گے تب بھی عبادت ہوتی رہے گی۔ تو 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو اس طریقے سے تمام کروں گا، اور زیادہ جتنی دیر فرش اذا میں بیٹھیں گے یقیناً رحمت کا باعث بنتا ہے، زحمت کا باعث تو میں بول نہیں سکتا۔ اچھا فرش اذا کے اوپر بھی ایک عجیب جملہ ہے کہ لوگ آج کل یہ بول رہے ہیں کہ تم لوگوں کو فرش اذا پر بیٹھ کر 1 گھنٹہ 10-5 روپے کا تبرک پا کر تم کیا کرتے ہو؟
میں کہنا چاہوں گا اس تبرک کو، جس تبرک کو تم 10-5 روپے کا بول رہے ہو، اس تبرک پہ مت جاؤ، اس تقریر میں جاؤ جو مجلس میں بیان کیا جا رہا ہے، اس تقریر میں جاؤ جو فضیلت بیان کری جا رہی ہے، کیونکہ یہ 10-5 روپے کا تبرک ہم دکھانے کے لیے نہیں بانٹ رہے ہیں، توجہ عزیزو، اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ دیکھو نہ در حسین سے کل کوئی خالی ہاتھ جاتا تھا، نہ در حسین سے آج کوئی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ ہم اس لیے نہیں بانٹ رہے ہیں تبرک کہ ہم تبرک کے لیے مجلس کر رہے ہیں، ہم بیان کے لیے مجلس کر رہے ہیں، ہم اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مجلس کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور موضوع اس طریقے کا ہے بھائی، برادر بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے وہ سوسائٹیاں کہ جن کے یہاں کافر زیادہ موجود ہیں اور کوئی ایک شیعہ رہنے والا ہے، تو اگر وہ مجلسوں میں جاتا ہے ایام محرم میں، ایام غم میں، تو وہ دیکھتا ہے جہاں مجلس جاتا ہے کہ سب کے گھروں کے چھتوں پر ایک پرچم لگا ہوا ہے جس پر یا حسین لکھا ہوا ہے اور وہ الگ ہی شان سے لہرا رہا ہے۔ تو ہندوستان میں لوگ اگر ایسی سوسائٹیز میں رہتے ہیں کہ جہاں ایک ہی شیعہ ہے اور زیادہ کافر ہیں، تو وہ پرچم لگانے کو اوائڈ کرتے ہیں۔ بڑے بھائی میری تائید کریں گے، اوائڈ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پرچم لگائیں تاکہ پتہ چلے یہ بھی ایک حسینی کا گھر ہے۔ میں کہتا ہوں پرچم لگائیں۔ ارے جب کافر کفر کا پرچم لگاتے ہوئے نہیں شرما رہا ہے تو ہم حسینی ہوتے ہوئے حسین کا پرچم لگاتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ کہ بھائی جب کافر کفر کا پرچم لگاتے ہوئے نہیں شرما رہے ہیں تو ہم حسینی ہوتے ہوئے حسین کا پرچم لگاتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ بھائی چھوٹی سی مثال آپ لے لیجئے میرے ہی محلے کی، سب جانتے ہیں 2 سے 3 گھر ہیں شیعوں کے، میں نے اپنے گھر میں بھی لگایا حسین کا پرچم، بغل میں بھی حسین کا پرچم لگوایا۔ بھائی کیوں چھپائیں؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اپنی موضوع کی طرف آتے ہوئے اس طریقے سے کہ چند نگاہیں جب مل کر ایک چیز کو دیکھتی ہیں تو اس کا متاثر الگ ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی نگاہوں کے اعتبار سے الگ اثر دیتا ہے اس چیز کو۔ وضاحت اس طریقے سے کرتا چلوں کہ کعبے کو اگر کوئی کافر دیکھے گا تو اس کا اثر اور ہوگا، ہم لوگ اگر کافر کو دیکھیں گے، ہم لوگ اگر کعبے کو دیکھیں گے تو اس کا اثر اور ہوگا، ہم لوگ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو اس کا اثر اور ہوگا، ہمارے یہاں دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ بھائی کافر اگر دیکھے گا اس کے ہاں بس کتاب ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے نگاہ سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے، انسان اپنی معرفت کے اکارڈنگ چیزوں کو پہچانتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ بیان کرتا چلوں اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ جب اتنی فیسلٹیز موجود نہیں تھی پرانے زمانے میں، تو پاکستان سے لاریوں کے ذریعے سے مسلمان حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب حج کر کے پلٹ رہے تھے تو عراق کے پاس طوفان آنے لگا۔ طوفان میں اتنا طوفان آیا کہ اب راستہ بھٹک گیا ڈرائیور، اور جا کر ایک پتھر سے لڑ گئی گاڑی، اور پتھر پہ گاڑی رک گئی لڑ کر۔ اب حاجی لگے دعائیں مانگنے، یا خدایا یہاں تو کوئی کفن دینے والا بھی نہیں ہے، یہاں ہم کیسے، کیا ہوئے گا ہمارا، ہم کیسے طوفان میں پھنس گئے ہیں، خدایا ہماری مدد کر۔ ایک حاجی کی خدا نے دعا قبول کری، ایک گھڑ سوار آیا اور ان بسوں کو نکلوا دیا۔ جیسے ہی ڈرائیور کو یہ معلوم ہوا کہ ہاں ہم اپنے راستے پر آ گئے ہیں، ترنت گھڑ سوار غائب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب الگ الگ مسلک کے لوگ، الگ الگ فرقے کے لوگ، مطلب بریلوی بھی موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں، الگ الگ مسلک کے لوگ اپنے اپنے اماموں کو یہ کہنے لگے نہیں ہمارے یہاں کے آئے تھے، نہیں ہمارے یہاں کے آئے تھے۔ کوئی کہہ رہا ہے نہیں عبد القادر جیلانی صاحب تھے، کوئی کہہ رہا تھا قاسم نانتوی صاحب تھے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں شیعہ کہہ رہے ہیں ہمارے امام زمانہ تھے، انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر انسان کی نگاہ اپنی اپنی ہوتی ہے۔ نگاہ اپنی اپنی میں سب سے بڑی مثال تاریخ میں جناب یوسف کی موجود ہے۔ بہت جلدی اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے موجود ہے کہ باپ کی نگاہ جب فراق میں پڑی، فراق ہونے کے بعد، تو ایسی نگاہ تھی کہ بینائی کو کھو دیا۔ بیٹوں کی نگاہ جناب یوسف پر پڑی تو قاتل کے ضامن بن گئے۔
ایک اور نگاہ زلیخا کی نگاہ پڑی تو محبت پہ دیوانی ہو گئی. اسی سے بات کو منسلک کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا کہ محبت میں اس طریقے سے ہو گئی کہ زنان مصر، تمام زنان مصر زلیخا کو یہ کہنے لگی کہ تمہیں غلام کی محبت میں اتنی دیوانی ہو گئی ہو. سب یہ الزام زلیخا پر لگانے لگے. ٹھیک ہے، زلیخا نے بھی ایک دن اپنا دربار سجوایا، تمام زنان مصر کو دعوت دی کہ آؤ تمہیں دکھاتے ہیں جس کو تم غلام کہہ رہی ہو کتنا بڑا فرشتہ ہے. ٹھیک ہے، تمام زنان مصر آ گئیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد بھائی، اور آگے آ جائے انا بھائی، اور آگے آ جائے. سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو بہرحال زنان مصر تمام حاضر ہو گئیں. ان کے ہاتھ میں ایک ایک نیمبو اور ایک ایک چاقو عطا کر دیا گیا. کیا ابھی دکھاتے ہیں تم جس کو غلام کہہ رہی ہو وہ کون ہے. اب جناب زلیخا گئی جناب یوسف کے پاس، کہتی ہیں یوسف تم یہاں سے گزر جاؤ، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا سب کچھ سنور جائے گا. جناب یوسف ترنت بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند عالم تیرا بندہ اس وقت اتنا لاچار ہے کہ اگر کوئی اور راستہ ہوتا ہے تو وہ اس راستے کو چن لیتا، اس راستے کو فوراً فرار اختیار کر لیتا اس راستے سے. بہرحال ایک صلوات پڑھے محمد والے بہرحال کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، لہٰذا جناب یوسف نے یہی راستہ اختیار کرا اور زنان مصر کے سامنے سے گزر گئے. اب کاٹنا تھا نیمبو اور کٹ گئی انگلیاں. موضوع یاد رکھیے گا اپنی اپنی نگاہ کو. میں جو اب جملہ دینے جا رہا ہوں اگر وہ آپ تک پہنچ گیا میں سمجھوں گا میری مجلس کامیاب ہو گئی. توجہ چاہتا ہوں کہ نگاہ اپنی اپنی میں یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اب کاٹنا تھا نیمبو اور کٹ گئی انگلیاں. ارے جناب یوسف کو غلام کہنے والی اگر چہرے پر نقاب ڈالے رہتے ہیں تو انہیں تم غلام کہتی ہو، اگر چہرے سے نقاب الٹ دیتے ہیں تو اسی غلام کو فرشتہ کہتے ہوئے نظر آتی ہو. آئیے چلتے ہیں امیر کی بارگاہ میں. ہم نے کیا دیکھا امیر کی بارگاہ میں؟ ہم نے یہ دیکھا کہ مولا جب آپ شب ہجرت بستر رسول پر چادر رسول ڈال کر لیٹے تھے تو دنیا محمد کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی چہرے سے نقاب الٹتے ہیں نصیری خدا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے بات پڑھے محمد والے. یہ نگاہ اپنی اپنی کہ انسان اپنی معرفت کے اکارڈنگ چیزوں کو پہچانتا ہے. جتنی اس کے پاس معرفت رہتی ہے اتنا وہ چیزوں کو سمجھتا ہے اور اتنا ہی وہ پہچانتا ہے چیزوں کو. بہرحال انسان خداوند عالم نے تمام مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا کیا، کئی طرح کی چیزیں پیدا کی جس میں مشہور 4 چیزیں ہیں. آخری بات رہے گی ربط مصائب کہ جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات، 4 مشہور چیزیں ہیں. جمادات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو برابر ہو. جمادات وہ بھی پتھر ہیں جن کو ہم روند کر زمین پہ چلتے ہیں. ایک پتھر وہ بھی ہے جو شہنشاہوں کے تاج بن کر ہیرے کے نام سے ان کے تاج پر لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. نباتات وہ بھی ہیں کہ ایک پیڑ وہ ہے جس میں کانٹے لگے ہیں، انسان اس کو چھونا بھی نہیں پسند کر رہا ہے. ایک وہ ہے جس میں پھل ہے، اچک اچک کے توڑ رہا ہے، اس کو کھانا پسند کر رہا ہے. ٹھیک ہے، 2 کیٹیگری ہو گئی. ہم تیسری چیز میں پہنچے. ہم نے حیوانات میں یہ دیکھا کہ حیوانات برابر ہو سکتے ہیں. اب جب 2 چیزیں الگ الگ ہو گئیں تو حیوانات بھی برابر نہیں ہو سکتے. ارے کیا مولا علی کا دلدل معاویہ کے گھوڑے کے برابر ہو سکتا ہے؟ ارے کیا امام حسین کا ذوالجناح شمر کے گھوڑے کے برابر ہو سکتا ہے؟ ارے کیا امام سجاد کا اونٹ مروان کے اونٹ کے برابر ہو سکتا ہے؟ اب جب تینوں کیٹیگری الگ الگ ہو گئی تو اب انسانوں میں آئے، ہم نے دیکھا انسان بھی کوئی برابر نہیں ہے. ہم پھر پلٹتے ہیں، اسی حیوان سے میں ربط مصائب کروں گا. امام سجاد کے اونٹ کے بارے میں بہرحال روایت یہ ہے کہ 4 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے رسول کے زمانے کے. ایک قصوہ ناکا ہو گیا رسول کا، دوسرا امام علی کا دلدل ہو گیا، تیسرا امام حسین کا ذوالجناح ہو گیا، چوتھا امام سجاد کا اونٹ ہو گیا. امام سجاد کے اونٹ سے مصائب کو ربط کروں گا.
امام سجاد کے اونٹ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اونٹ امام سجاد کی شہادت کے بعد، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ پہلے دن جاتے ہیں بابا کی قبر پر، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اونٹ رو رہا ہے۔ جانور کی وفاداری دیکھیے گا، وہ اونٹ رو رہا ہے، کچھ کھانے پینے کا لے جاتے ہیں اس کے لیے، وہ نہیں کھاتا پیتا۔ دوسرے دن پھر یہی رویہ، پھر کچھ کھانے پینے کے لیے لے جاتے ہیں بابا کی قبر پر، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اونٹ پھر رو رہا ہے۔ تیسرے دن جیسے ہی پہنچتے ہیں بابا کی قبر پر، کیا دیکھتے ہیں عزیزو؟ جانور کی وفاداری دیکھیے گا، تصور کریے گا کہ جانور کی کس حد تک وفاداری ہے کہ وہ بابا کی قبر پر سر رکھ کے مر چکا ہے۔ 3 دن کی بھوک پیاس برداشت کری اس نے بھی۔ آخری کے 2 جملے مصائب کو تمام کروں گا کہ امام سجاد کے اوپر جانتے ہیں سب سے برا وقت کیا پڑا کربلا میں؟ بڑے بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیمار کے سامنے جاتا ہے ہمیشہ خوشگوار باتیں کرتا ہے، کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا جس سے بیمار اور غمگین ہو جائے، افسردہ ہو جائے۔ ہائے سجاد، اس وقت تجھ پر کیا بیت رہی ہوگی جب ایک کے بعد ایک خبر آتی جا رہی ہوگی، اے سجاد اب تیرے چچا کو قتل کر دیا گیا، اے سجاد اب شمر تیرے بابا کو قتل کرنے جا رہا ہے، اے سجاد اب تیرے بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ ارے سجاد پر اس وقت کیا مصیبت آئی ہوگی جب اس نے یہ خبر سنی ہوگی، اے سجاد تیرا 6 ماہ کا بھیا بھی نہیں رہا، اسے بھی 3 بھال کا تیر مار دیا گیا۔ اس کے آگے امام سجاد پر اس وقت کیا حالت رہی ہوگی کہ جب گردن میں توق، ہاتھ میں زنجیریں، پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوں گی، قید کر کے لے جایا جا رہا ہوگا۔ امام سجاد دیکھ رہے ہوں گے اپنی گھروں کی عورتوں کو کہ وہ بے مخناؤ چادر ہیں اور شام کے بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں۔ آخری جملہ امام سجاد کے حوالے سے کہ آئے سجاد اس وقت تیری کیا مظلومی رہی ہوگی، کیا یتیمی رہی ہوگی، کیا حالت رہی ہوگی جب تو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوگا سکینہ کو تماچے پڑ رہے ہوں گے، گوشوارے چھینے جا رہے ہوں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدایا ہماری اس مختصر سی اعضاء کو قبول فرما، خدایا ہمیں عمل صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہمیں تمام واجبات عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، تمام محرمات سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان سب کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا